بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ صدق اللہ العظیم۔ سورہ البقرہ ہماری حرف بحرف ترجمہ اور آسان تفسیر سے چل رہی تھی بغیر گرامر کے۔ آیت نمبر 96 تک ہم پڑھ چکے تھے۔ آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 97 سے سٹارٹ کریں گے۔ آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو یہودی ہیں یہ اتنے زیادہ حریص ہیں زندہ رہنے پر مشرکوں سے بھی بڑھ کر۔ مشرک اتنی لمبی زندگی نہیں چاہتے، یہ اس سے زیادہ زندگی چاہتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر انہیں 1000 سال بھی زندگی دے دی جائے نا تو یہ اللہ کے عذاب سے پھر بھی بچ نہیں سکتے۔ اس آیت نمبر 97 کا بھی ایک شان نزول ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام وحی لایا کرتے تھے اور یہودیوں کو یہ بات ناگوار گزرتی تھی۔ یہودیوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ جبرائیل جب وحی آپ کے اوپر لاتے ہیں تو ہم اس کی وحی کو نہیں مانتے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے، کیونکہ یہ سخت احکام لاتے تھے جس کی وجہ سے ہماری اس سے دشمنی ہے، لہٰذا ہم اس کی بات نہیں مانتے۔ ہاں البتہ اگر کوئی اور فرشتہ وحی لے آتا ہے نا تو تب ہم سوچیں گے اس کے بارے میں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں کو کہہ دیجئے من کان عدوا لجبریل، جو بھی جبرائیل کا دشمن ہے تو ہو، فإنہ، وجہ کیا ہے کہ فإنہ، بے شک وہ نزلہ، اس نے نازل کیا اسے علی قلبک، آپ کے دل پر، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ وہ تو اللہ کے حکم سے آپ کے دل کے اوپر قرآن لے کر آتا ہے، اس میں تو جبرائیل کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، وہ براہ راست اللہ کے حکم کی تکمیل کرتا ہے۔ اگر یہ لوگ جبرائیل کے دشمن ہیں تو ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ کوئی لاجک نہیں ہے۔ مصدق لما، جو تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی جو بین یدیہ، ان کے سامنے ہے یا اس سے پہلے گزری ہے، وہدی، اور ہدایت ہے، وبشری، اور خوشخبری ہے، للمؤمنین، مومنوں کے لیے۔ کیا مطلب اس آیت کا؟ کہ جو جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی کرتا ہے تو کرے، اس جبرائیل کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اپنا ہی نقصان کریں گے۔ تو جبرائیل علیہ السلام کی جہاں تک بات ہے، یہ تو اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن لے کر نازل ہوتے ہیں، اور یہ قرآن ایسا ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور ہدایت اور خوشخبری ہے اس میں مومنوں کے لیے۔ پھر اس کے بعد من کان عدوا للہ، جو کوئی بھی، من کا مطلب جو کوئی آئے گا، کانا کا مطلب ہے یا تھا، عدوا دشمن، للہ اللہ کا، جو بھی دشمن ہے اللہ کا، و ملائکتی، اور ملائکہ یعنی فرشتوں کا، و رسلی، اور اس کے رسولوں کا، و جبریل، اور جبریل علیہ السلام کا، و میکائیل، اور میکائیل علیہ السلام، فإن اللہ عدو للکافرین، تو بے شک اللہ دشمن ہے، للکافرین، کافروں کا۔ تو جو کوئی بھی دشمنی رکھے گا اللہ سے، اس کے رسول سے، فرشتوں سے، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، تو سن لو کافروں، اللہ سب سے بڑا دشمن ہے تمہارا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، اور البتہ تحقیق، انزلنا، نازل کی ہم نے، الیک، طرف آپ کی، آیات کہتے ہیں نشانیوں کو، بینات، واضح، بین، کسی چیز کو ہم کہتے ہیں نا کہ بیان کر دینا، واضح طریقے سے کھول کر بیان کرنا، تو واضح، تو یہ بھی وہی لفظ ہے، بینات، واضح، آیت نشانی کو کہتے ہیں۔ تو البتہ تحقیق نازل کی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے، الیک یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، الہ کا مطلب طرف آتا ہے، کاف کا مطلب تجھ سے یا تیرا یا آپ پر، تو ہم نے آپ پر نازل کی آیات نشانیاں، بینات، بڑی واضح، وما، اور نہیں، یکفر، کفر کرتے، بہا، ان کا، الا، مگر، فاسقون، فاسق لوگ، الفاسقون یعنی فاسق اور فاجر اور گناہگار، تو اس کا انکار وہی کرتے ہیں جو فاسق، فاجر اور گناہگار ہیں۔ آوا کلما، کیا جب کبھی، عاہدو، انہوں نے عہد کیا، عہدن، کوئی بھی عہد، کوئی بھی وعدہ، نبذہ، پھینک دیا اسے، فریقم، ایک گروہ نے، منہم، ان میں سے، بل اکثرہم، ان میں سے اکثر کیا ہیں، لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ جب کبھی ان سے عہد لیا گیا تھا اللہ کی طرف سے تو کیا انہوں نے فوراً اس وعدے کی خلافی کی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب بھی ان سے کبھی وعدہ کیا جائے یا عہد لیا جائے تو فوراً توڑ دیتے ہیں، فریقم، ایک گروہ نے، منہم، ان میں سے، ان میں ایک ایسا گروہ ضرور ہوتا ہے جو متشدد قسم کے ہوتے ہیں، وہ توڑ دیتے ہیں ان وعدوں کو، بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ اکثر ان کے ایسے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ ہاں کچھ ایسے ہوں گے ان کے، ابھی بھی یہودیوں میں سے کچھ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے ظلم،
لیکن اکثر کثیر تعداد میں اللہ فرما رہے ہیں یہ ایمان لانے والے ہیں نہیں۔ ولما جاءہم، اور جب آ گیا ان کے پاس رسول، ایک رسول، من عند اللہ، من کا مطلب سے عند کا مطلب نزدیک یا پاس، اللہ، تو من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، مصدقا لما، تصدیق کرنے والا تھا، لما اس کی جو معہم پاس ہے ان کے، یعنی ایک ایسا رسول ان کے پاس آیا جو ان کے پاس کتاب ہے اس کی بھی تصدیق کرنے والا تھا۔ نبذ فریقم، تو پھر پھینک دیا، یعنی جھٹلا دیا ایک گروہ نے، فریق فرقے سے نکلا ہے نا، گروہ کو کہتے ہیں، من الذین، ان لوگوں میں سے، اوت الکتاب، جو دیے گئے تھے کتاب، یعنی یہودی اور عیسائی، یعنی یہ اہل کتاب ان کو کہا جاتا ہے۔ جب ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، یعنی کنہوں نے جھٹلایا؟ اوت الکتاب، جو کتاب دیے گئے تھے، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، پیچھے، وراء پیچھے کہتے ہیں نا، ما وراء چیز، عدالت، یعنی ما وراء عدالت ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، تو کس چیز کے پیچھے؟ وراء پیچھے، ظہورہم اپنی پشتوں کے، کأنہم گویا کہ وہ، لا یعلمون علم نہیں رکھتے، یعنی اہل کتاب میں سے انہوں نے اپنی کتاب سے ایسے غافل ہو چکے تھے، انہوں نے اپنی پشتوں کے پیچھے اسے پھینک دیا تھا۔ پشت سے پیچھے پھینکنا ایک محاورہ ہے، یعنی بالکل ہی اس سے منہ موڑ لیا کہ بس ہمیں کیا، یہ تو دیندار طبقہ ہے وہ اسے سمجھیں گے، ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت نہیں، جس طرح آج کل لبرل لوگ کر رہے ہیں۔ ویسا ہی بالکل بیان اسی میں ہے کہ دیکھیں یہودی اور عیسائی میں سے کچھ گروہ ایسے تھے جو بالکل ایمان لانے کا سوچتے نہیں تھے، اگر ان کو تورات اور انجیل سے بھی پڑھ کر بتایا جاتا کہ واقعی ہمارے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ نبی اور رسول آئے گا آخر الزمان مکہ مکرمہ میں، تو پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ وہ کہتے کہ بس انہوں نے گویا بالکل احکام کو انہوں نے دھجیاں اڑا رکھی تھی، اور ان کے علماء تو تحریف کرنے لگے تھے ان کی کتابوں میں۔ تو یہی بات آج مسلمانوں پر بھی صادق آتی ہے کہ مسلمانوں نے اپنے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، قرآن سننا تو کیا سمجھنا بھی نہیں چاہتے، پڑھنا بھی نہیں چاہتے۔ کتنے کو لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس سے کم درجے میں کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ چلو نہ پڑھ سکتے ہیں، نہ ہی پڑھا سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، بس صرف قرآن کو چوم لیا جائے، کیونکہ تعلیم نہیں حاصل کی ہوتی بنیادی، تو قرآن چومنے کے لیے نہیں آیا، پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے آیا ہے۔ تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ کم سے کم اتنا قرآن سمجھ لیں، اگر سیکھ نہیں سکتے تو قرآن کو سن لیں ایک دفعہ ٹرانسلیشن کے ساتھ، مکمل تفسیر۔ اچھا، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، وَاتَّبَعُوا، اور انہوں نے پیروی کی، ما اس کی، تتلو جو پڑھتے تھے، الشیاطین شیطان، علی ملکی بادشاہت پر، سلیمان کی۔ تو یہودیوں نے کیا کیا کہ سلیمان علیہ السلام کی جو بادشاہت تھی اس کو بھی جادوگر کہہ دیا کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر ہیں، نعوذ باللہ، کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے اور اللہ کی قدرت سے سب کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ ان کی بائبل میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ سلیمان علیہ السلام آخری دنوں مرتد ہو گئے تھے، تو اللہ نے اس کی بھی تصدیق آگے کی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کوئی مرتد اور کافر نہیں ہوئے بلکہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں آگے، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، اور نہیں کفر کیا تھا سلیمان نے، ولیکن، اور لیکن، شیطان نے، کفروا کفر کیا، یعلمون وہ سکھاتے تھے، ان الناس لوگوں کو، السحر جادو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، وہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، لیکن کفر کس نے کیا؟ شیطانوں نے کیا کیا؟ شیطان جو تھے یہ انسانوں میں سے بھی تھے اور جنوں میں سے تھے، یہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے لوگوں کو۔ وما انزل، اور جو نازل کیا گیا تھا، علی الملکین، اوپر دو فرشتوں کے، ببابل ہاروت و ماروت، یعنی شہر بابل میں ہاروت اور ماروت کے۔ تو شہر بابل میں اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کو بھیجا اور انہیں بتایا کہ یہ جو لوگ سلیمان علیہ السلام کو جادوگر کہہ رہے ہیں، یہ جادوگر نہیں ہے، یہ جادوگر ایک شوفتہ ہوتا ہے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام کے پاس جتنے معجزے تھے وہ اللہ کے لیے ہیں۔ تو اللہ نے دو فرشتوں کو ایک شہر میں بابل میں بھیج دیا کہ تم لوگوں کو جادو کی حقیقت بتاؤ، کہ جادو جو ہے وہ الگ چیز ہے، پیغمبر کے معجزے الگ چیز ہیں۔ تو جب انہوں نے پیغمبر جو فرشتے تھے وہ لوگوں کو کہتے تھے کہ دیکھو جادو یہ ہوتا ہے، یہ جادو تم کرو نہیں، ہم تمہیں صرف اس بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جادو اور چیز ہوتی ہے، پیغمبروں کے معجزے اور ہیں، لہٰذا تم سلیمان علیہ السلام کو نہ جھٹلاؤ، نہ ہی ان کے معجزوں کو جھٹلاؤ، بلکہ تمہیں صرف ہم یہ بتاتے ہیں کہ جادو یہ ہوتا ہے۔ اب جو یہودی تھے تو ویسے ہٹ درم ہے، انہوں نے اس جادو کو سیکھنا شروع کر دیا، اور بار بار یہ ان کو فرشتے کہہ رہے تھے کہ تم نے سیکھنا نہیں ہے، تمہارے لیے سخت گناہ ہے، تمہارے لیے حرام ہے، تم جہنم میں جاؤ گے اگر تم نے اسے اپلائی کرنا، ہم صرف تمہیں یہ بتانے آئے ہیں، آزمائش ہے تمہارے اوپر کہ جادو یہ چیز ہے اور معجزے اللہ کی یہ چیز ہے۔
بس تم اس میں صرف فرق جانو۔ لیکن یہودیوں نے کیا کیا کہ ان جادو کو سیکھنا شروع کر دیا، اور سیکھ کر اس نے کس قدر گھنونے کام کیے وہ آگے دیکھتے ہیں۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ اور نہیں يُعَلِّمَانِ وہ دونوں سکھاتے تھے مِنْ أَحَدٍ کسی ایک کو، حتیٰ کہ یہاں تک کہ یقولا وہ دونوں کہتے تھے انما بے شک نحن ہم تو، يعلمان یعنی جب وہ بتاتے تھے من احد کسی ایک کو، یہاں تک کہ وہ دونوں کیا کہتے تھے، یعنی جب وہ جادو کے بارے میں بتا رہے تھے تو وہ کیا کہہ رہے تھے ان کو کہ دیکھو ہم ایک آزمائش ہیں ہم تمہارے لیے، یعنی نحن فتنہ میں ایک فتنہ یعنی آزمائش ہیں، فلا تکفر پس تکفر تم کفر نہ کرنا، یعنی تم نہ سیکھنا، یہ سیکھ کر آگے اپلائی نہ کرنا ورنہ تم کفر کرو گے بہت بڑا۔ فیتعلمون پس وہ سیکھتے تھے منہما ان دونوں سے، ما یفرقون جو وہ جدائی ڈالتے تھے بھی ساتھ اس کے، یعنی اگر وہ جادو سیکھ کر جاتے تو اس جادو سے کیا ہوتا کہ وہ جدائی ڈال دیتے تھے میاں بیوی کے درمیان، یعنی الٹا استعمال کرنے لگے، طلاق تک نوبت آ جاتی میاں بیوی کی، اور گھر میں لڑائی جھگڑے، اس قدر کے کام یہودی کرنے لگے ان جادوؤں کی وجہ سے۔ بین المرء و زوجی درمیان، مر کہتے ہیں مرد کو، زوج زوجہ بیوی کو، یعنی میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ان کا پیدا کر دیتے، یہاں تک کہ نوبت طلاق تک آ جاتی۔ وما اور نہیں تھے ہم بضارین وہ بضار ضرر پہنچانا نقصان پہنچانے والے، بھی ساتھ اس کے، وہ ان جادوؤں سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، مگر اللہ نے جب تک نہ چاہا، من احد کسی ایک کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، الا باذن اللہ مگر سوائے اللہ کے حکم سے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ اور وہ سیکھتے تھے ما جو یضرهم نقصان دینا انہیں، ولا ينفعهم اور نہ نفع دیتا اسے، ان کا یہ جادو کرنا کسی کو نفع نقصان نہیں پہنچاتا تھا مگر جسے اللہ چاہتا، لیکن انہوں نے فرشتوں نے انہیں پہلے بتا دیا تھا کہ یہ کام تم نہ کرو، یہ ہرگز گناہ ہے اور حرام ہے، ہم صرف تمہیں فرق واضح کرنے کے لیے آئے ہیں کہ تم جب نبیوں کے معجزوں کو جادوگر سمجھتے ہو تو جادو یہ چیز ہے، نبی کے معجزے اور چیز ہوتے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا الٹے سے اس کو جادو کو سیکھنا شروع کر دیا اور پھر غلط طریقوں میں اپلائی کرنا بھی شروع کر دیا۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق عاملوا وہ جانتے تھے، لمن اشترا کہ البتہ جس نے اشترا خریدا اسے، ما نہیں ہے لہو اس کے لیے فی الآخرہ آخرت میں من خلاق کوئی حصہ، جس نے خرید لیا ان جادوؤں کو، اس کو اپنا لیا دنیا کی زندگی کو، عیش و عشرت کو، اور ان گھنونے کاموں میں گھس گیا، آخرت اور اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا، تو اللہ نے فرمایا لہو فی الآخرۃ من خلاق اس کا اس آخرت میں یعنی آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا جو ابدی زندگی ہوگی۔ وَلَبِئْسَ مَا اور البتہ کتنا ہی برا ہے، ما وہ شرعوا جو انہوں نے بیچ ڈالا، شرع بیع شرع اردو میں استعمال ہوتا ہے، بیچنے خریدنے کو کہتے ہیں، تو وَلَبِئْسَ مَا اور البتہ کتنا برا ہے، ما شرعوا انہوں نے بیچ ڈالا بھی بدلے اس کے، انفسہم اپنے نفسوں کو، اپنی جانوں، کتنا ہی برا فعل کیا انہوں نے کہ اپنے نفسوں اپنی جانوں کو اپنے ایمان کو بیچ دیا ان جادو پر، جادو سیکھنے پر، اللہ کو بھول گئے۔ لو کانوا یعلمون کاش ہوتے وہ علم رکھتے، کاش وہ جانتے کہ کس قدر انہوں نے گھنونا کام کیا ہے، کاش کہ وہ علم رکھتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ اور اگر بے شک وہ آمنوا لاتے ایمان، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ البتہ ثواب پاتے، من عند اللہ اللہ کے پاس سے، اگر یہ یہودی ایمان لے آتے اللہ پر اور تقوی اختیار کرتے تو ان کو ثواب ملتے، یعنی ثواب پاتے اللہ کے ہاں، بہت بڑا اجر اور بدلہ پاتے، خیرم وہ جو بہتر ہوتا ہے ان کے لیے، اگر ایمان لے آتے تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں ان کا بڑا اجر تھا جو بہتر تھا ان کا اس زندگی سے، جو یہ جادو ٹونے اور اس چیز میں پھنس گئے اور انبیاء کو جھٹلانے لگے۔ حالانکہ سلیمان علیہ السلام کتنے بڑے پیغمبر تھے، بنی اسرائیل میں ہی سے تھے، انہوں نے کیا کہا کہ ان کو بھی نہ بخشا، انہیں بھی جادو کر کہہ دیا۔ آج بھی ان کی کتابوں میں اگر آپ حوالہ چاہیں گے تو میں آپ کو حوالہ بھی دے دوں گا کہ بائبل میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ سلیمان علیہ السلام آخری دنوں میں نعوذ باللہ مرتد اور کافر ہو گئے تھے، قرآن نے فوراً اس کی وضاحت کی۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر انہیں علم عطا فرمایا وحی کا، کہ یہودیوں کے ہاں سلیمان علیہ السلام کو کیا لکھا ہوا ہے، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح بیان کر دیا کہ تم یہودی جو سلیمان علیہ السلام پر جھوٹ باندھ رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بتایا تو انہیں پتہ چلا واقعی قرآن حق اور سچ ہے، کہ قرآن نے کیسے ان کے اس نظریے کو رد کیا۔ تو واتقوا اگر تم تقوی اختیار کر لے تمہارے لیے بہتر تھا، لو کانوا یعلمون کاش کہ تم جانتے ہوتے یا کاش تم علم رکھتے۔ تو یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 103 کمپلیٹ ہو گئی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ اگر آپ کو سمجھ آئی ہے
تو آپ اسے لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔